اس سے بھی ہم بات کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب سے، جو جنرل سیکرٹری بھی ہیں پی ٹی آئی کے، ایمننٹ لائر ہیں۔ سلمان، آج تو بہت برا دن ہے لیگلی پی ٹی آئی کے لیے۔ ایک تو الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کی طرف سے پرمیشن مل گئی ہے نوٹیفائی کرنے کی، تو پہلے ہی 4 ججز انہوں نے وہ ٹریبیونلز کے لیے قبول کیے تھے جو ان کو قبول تھے، اور اب 4 وہ ہوں گے جو ریٹائرڈ ججز لیں گے۔ تو یہ بڑا ہی کرٹیکل پوائنٹ تھا یہ ٹریبیونلز کا، اور اس کا سیریس پولیٹیکل ریمیفیکیشنز ہیں۔ ایز اف دیٹ واز ناٹ انف، تو پھر آج جو ریویو پٹیشن کا سلسلہ چلا اور اس میں جو پبلک سپیٹ ہو رہی ہے اب 3 دنوں سے، کبھی چیف جسٹس صاحب کو خط لکھتے ہیں جسٹس منصور، وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ آج ان کا بڑا اسٹرانگلی ورڈڈ پہلے لیٹر گیا منیب اختر صاحب کا، اور تو یہاں تک کہا کہ چیف جسٹس تو میرے خلاف اسپیئر کیمپین کر رہے ہیں اور ایکسرسائز ان سیلف ایڈولیشن، خود نمائی کے اندر مصروف ہیں۔ یہ تو شاید بچوں کی طرح لڑائیاں چل رہی ہیں، بٹ اصل چیز یہ ہے کہ اب حیت بدل گئی ہے۔ جو یہ ریویو پٹیشن کا بینچ ہے، پہلے جو بینچ تھا اس میں وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جی کم از کم 3 لائک مائنڈڈ جج ہیں۔ اب مندو خیل صاحب بھی اس بینچ میں ہوں گے، میاں خیل صاحب ہوں گے، انہوں نے پہلے ہی اس کے خلاف ووٹ دیا ہوا ہے۔ اگر فائز عیسیٰ صاحب بھی ادھر لین کریں گے تو 3-2 تو کلیئر آ رہا ہے کہ اب جو فیصلہ ہوگا۔ اور اگر چوتھا جج منیب اختر صاحب نہیں بیٹھتے، وی مائٹ بی لوکنگ ایٹ 4-1 اور ایون اے کنسنسس۔ تو اگر یہ پٹیشن ریویو پٹیشن میں کل سپریم کورٹ نے اس کو لینا ہے، اور چانس ہے کہ اسی دن فیصلہ آ جائے، شارٹ آرڈر آ جائے، اور اگر ڈیٹیلڈ آرڈر نہ بھی آئے، ہو سکتا ہے سسپینڈ ہی ہو جائے پرانا، تو پھر تو وہ کھلا میدان ہو جائے گا نا گورنمنٹ کے لیے، 2/3 میجورٹی کے لیے، ادھر سے بندے توڑ، ادھر سے یہ کرو۔ تو کیسے ڈیل کریں گے؟ اب آپ کا ٹریبیونلز بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، اب ریویو پٹیشن میں بھی کوئی معجزہ ہی ہوگا تو ہوگا۔ نظر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس میں 63A کی بھی پہلا والا فیصلہ اٹھ جائے گا۔ تو اب کیا آپشنز ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ آپشنز مالک صاحب، یہ ہمارے آپشنز کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کے پاس کیا آپشنز ہیں، ہمیں اب یہ دیکھنا ہے۔ یہ سب چیزیں پاکستان کی جمہوریت پر ایک حملہ ہے نا۔ یہ کہنا کہ آئینی ترمیم کے لیے اب راستہ کھلا ہے کہ آپ لوگوں پہ دباؤ ڈالیں یا ان کو لالچ دیں، ان کو توڑیں اور اس طرح سے آئینی ترمیم کریں، ایسے آئینی ترمیم ہوا کرتی ہیں؟ آئینی ترمیم تو ایک قوم کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ یہاں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ آپ دھونس کے ذریعے، لالچ کے ذریعے، خوف کے ذریعے کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ ہنسنے کا مقام ہے یا رونے کا مقام ہے، جس میں آپ کو مجھے دونوں کو میرا خیال ہے اکٹھے ہنسنا یا رونا چاہیے۔ اسی طرح جو دوسرا معاملہ ہے الیکشن ٹرائیبیونلز والا، جب ہم نے الیکشن لڑا، جو کچھ ہوا 8 فروری کی رات، 9 فروری، وہ تمام دنیا جانتی ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمیں کچھ امید تھی کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج صاحبان چیف جسٹس کی ایما سے یا کنسلٹیشن سے، جس میں ان کی رائے کو ایک فوقیت حاصل ہوگی، اور یہی ہمارا قانون ہے۔ اگر ایسے جج لگیں گے تو ہمارا خیال تھا 2-3 ہیئرنگز میں یہ فراڈ جو ہے یہ بالکل عیاں ہو جائے گا اور یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ فراڈ کو تو ٹھیک نہیں ہونے دینا، یہاں تو یہ نیت ہی نہیں ہے ارادہ سازوں کی کہ یہ فراڈ کیا اس لیے تھوڑی تھا کہ الیکشن ٹرائیبیونل میں جا کے معاملہ کھل جائے۔ تو الیکشن ٹرائیبیونلز پہ ایک حملہ ہوا، قانون تبدیل کیا گیا کہ ریٹائرڈ ججز کو بھی الیکشن ٹرائیبیونل لگایا جا سکتا ہے۔ جو جج پنجاب میں شہزاد احمد خان صاحب نے لگائے، اور 4 بالخصوص ایسے جج تھے جن کے بارے میں بہت خوشی تھی، اطمینان تھا قانونی حلقوں کو، سیاسی حلقوں کو، کہ یہ ایسے جج ہیں جو دباؤ میں نہیں آئیں گے، ان 4 کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے فوراً اعتراض کر دیا۔ کسی اور صوبے میں اعتراض نہیں کیا چیف جسٹس کے دیے گئے ناموں پہ، صرف پنجاب میں اعتراض ہوا۔ تو کیا اسی لیے جسٹس شہزاد کو چیف جسٹس نہیں لگایا گیا وہاں پہ؟ کیا یہ ناراضگی ہو سکتی ہے؟ بالکل، ہمیں تو واضح ہے کہ جو شہزاد احمد خان صاحب کو پہلے ہائی کورٹ سے اوپر سپریم کورٹ بھیجا گیا تاکہ ایک طرح سے وہ راستے میں ایک رکاوٹ تھے، انہوں نے وہ جج دیے جو الیکشن کمیشن نہیں چاہتا تھا، اور الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے جو مقدمہ کیا تھا، جس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا اور جو ہم ہائی کورٹ سے جیتے تھے، وہ یہی تھا کہ شہزاد احمد خان صاحب کے دیے گئے ناموں کو کیوں نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا۔ یا تو الیکشن کمیشن آ کر کوئی جواز بتائے، اعتراض لگائے، کہے کہ جی ان کے اپنے بیٹے بھتیجے جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں یا وہ ان کی الیکشن پٹیشنیں ہیں اس لیے ان کو نہیں سننا چاہیے، یا یہ کوئی سیاسی وابستگی رکھتے ہیں، کچھ بھی الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ سلمان، ایک بات بتائیے، اصرار تھا کہ ہمارا جی اب بات ختم کر لیں، سوری۔
جی اب ان کا صرف یہی اصرار تھا کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں پینل دیں، ہم خود چوز کریں گے، اس بات کو مسترد اچھا کیا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ہائی یہ کورٹ بڑا نے۔ انٹرسٹنگ ہے ویسے، کیونکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے پہلے خود ہی ریٹائرڈ ججز والی شک ختم کی تھی ان پی ڈی ایم 1 اور اب واپس آ کے دوبارہ ریٹائرڈ ججز لے آئے، لیکن جی اب وہ پورا جو پروسیس ہے، دیکھیں جو کچھ ہوا، میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم میں ہم نے ضیاء اور مشرف دور کی بہت سی باتوں کو ختم کیا، ہر بات کو نہیں ختم کیا لیکن کچھ جو آلائشیں تھیں ان کو ختم کیا گیا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک یہ اب سفر ہوگا بہتر جمہوریت کی طرف، لیکن وہ تمام سفر اب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ سلمان ایک بات ختم ہوا بتائیے، ہے، ہم ایک آپ تیزی لوگ سے